ذکر کیا تھا کہ ایک شوبز کی بھی تھیں، وہ بھی ہنسی خوشی چاہ رہی تھیں اور وہ چوتھی تھی. دیکھیں تیسرا ہی تھا معاملہ کہ ہو چکا ہوا. نہیں تیسرا پھر ہو گیا نا. وہ تو ابھی ہوا نا، وہ تو پہلے. اچھا وہ آپ نے مس کرا دی تھی. وینیو ڈیسائیڈ ہو چکا تھا اور وہ شوبز سے تھی. ورنہ تو اس طرح یعنی قصے تو بہت سارے ہوں گے نا. یہ مارننگ شو تو نہیں کرتی تھی؟ نہیں بس جانے دیجیے. اچھا کیونکہ مجھے بھی کچھ نہ کچھ پتا. فہد بھائی کی پروگرام میں جو بھی جاتا ہے اس کی دوسری شادی ہو جاتی ہے. یہ سوشل میڈیا میں چل رہا تھا. تو آپ کی تو ماشاء اللہ پہلے بھی ہیں 3. آپ بھی حال ہی میں گئے ہوئے تھے میرے خیال آپ رمضان میں تھے. ہر سال جاتے ہیں. تو آپ کس چکر میں جا رہے ہیں؟ قرار بھی سے پوچھیں کہ انہوں نے کون سے کچھ دربار میں پانی ڈالا، ایسا کیا کیا کہ ماشاء اللہ 3 جن کی نہیں ہو پا رہی. آپ شرعی بریکٹ پورے کرنے کے خواہ ہیں؟ دیکھیں میں وہی کہہ رہا ہوں، میں نے تو پہلا بھی سوچ کے دوسرا بھی یہ نہیں کیا کہ میں نے کرنا ہے، میری زندگی کا مقصد ہے 3. سب کچھ بغیر سوچے ہو رہا ہے. اوکے آپ ماشاءاللہ 3 کر لیں تو چلیں کو ہمیں بھی کچھ بتائیں. یا فہد مصطفیٰ صاحب نے کوئی اس طرح بہت سارے راز ہیں. میں کسی بھی اچھی لڑکی کو اگر گزرتی ہے انٹرنیٹ پر یا ریل میں کسی میں آپ کی ماشاءاللہ 3 ماشاءاللہ ٹھیک چل رہی ہیں الحمدللہ، اور زندگی بیلنس چل رہی ہے. ایک چھت کے نیچے 2 بیویوں کو رکھنا آپ کا ایکسپیرینس کیسا تھا؟ مطلب کہ ایک وہ رہنا ان کی بھی وہ بھی بڑی خوشی سے رہ رہی ہیں. تو ہاں وہ ان کا اپنا فیصلہ ہے. نہیں بتانا مطلب نو ون نوز کہ کیا ریزنز تھیں اور کن کن وجوہات. یعنی کوئی اسے شوق کی وجہ سے نہیں، میں نے ٹارگٹ بنایا ہوا جی میں نے زندگی میں یہ کام کرنا ہے. میں کوئی گاؤں کا وڈیرا نہیں ہوں، میں کوئی جو ہے نا سردار نہیں ہوں کہ جس نے زبردستی 3 عورتوں کو قید کر کے رکھ لیا ہے. یہ جو دوست صاحب ہیں انہوں نے آپ کو دیکھ کے کچھ سیکھا نہیں؟ بدامی صاحب نے کہا ہو کہ آپ ماشاءاللہ 3 کر لیں تو چلیں کو ہمیں بھی کچھ بتائیں. یا فہد مصطفیٰ صاحب نے کوئی اس طرح بہت سارے راز ہیں. نہیں ٹھیک ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا زندگی. آپ کی ماشاءاللہ 3 ماشاءاللہ ٹھیک چل رہی ہیں الحمدللہ، اور زندگی بیلنس چل رہی ہے. بہت. میں تو پروردگار اللہ نے جو فیصلے کر دیکھیں میں پھر کہتا ہوں، میں ہمیشہ مذہب سے آپ کے پلیٹ فارم سے کہ یہ کوئی ترغیب نہیں ہے. میں اس کو گلوریفائی نہیں کرنا چاہتا جی بہت اچھا کام میں سارے کروں. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بھائی اس سوسائٹی میں اس معاشرے میں میں نہیں بتانا مطلب نو ون نوز کہ کیا ریزنز تھیں اور کن کن وجوہات. یعنی کوئی اسے شوق کی وجہ سے نہیں، میں نے ٹارگٹ بنایا ہوا جی میں نے زندگی میں یہ کام کرنا ہے. تو وہ ہوا، لیکن میں سمجھتا ہوں پروردگار نے جو فیصلہ مجھ سے کروایا وہ بہترین ہو گیا. اور آپ کی میرا خیال ہے کہ یہاں پہ قرۃ العین بھابی بھی اور عروسہ بھابی بھی دونوں یہیں پہ رہتی ہیں. مطلب کہ آپ کی پہلی بیوی اور تیسری بیوی یہاں پہ ایک ہی چھت پہ رہتی ہیں. اور جو فرا آپی ہیں وہ اور آپ میرے خیال ایک گھر بنا رہے ہیں جہاں پہ تمام فیملی شفٹ ہو. نہیں تمام نہیں. دیکھیں یہ بھی اپنی مرضی سے یہ نہ ہوتا ہے کہ میں نے رکھا ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ نہیں ہونا چاہیے. جس کی جو ول ہے، جس کی جو سہولت ہے اس کے مطابق یہ ہونا چاہیے. تو بالکل ایسا ہرگز نہیں. اچھا میں نا لوگوں کے کمنٹ سیکشن سے ضرور کویشچن لیتا ہوں. تو ایک یہ کویشچن مجھے آتا ہوتا ہے جو بہت سے سنگل افراد ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار قرار بھی سے پوچھیں کہ انہوں نے کون سے کچھ دربار میں پانی ڈالا، ایسا کیا کیا کہ ماشاءاللہ 3 جن کی نہیں ہو پا رہی. اور دوسرے افراد جو یہ تو دیکھیں ہم یہ کوئی پھر میں کہوں گا یہ تو ذمہ داری ہے نا. ورنہ چھپا کے کرنا یا چھپا کے نکاح کرنا فار ایگزامپل بہت سارے ہزاروں مثالیں آپ کو اپنے ارد گرد مل جائیں گی. یا ویسے ہی منہ مارنا یہاں وہاں وہ کتنا آسان کام ہے کہ آپ نے کوئی رسپانسبلٹی بھی نہیں لی، آپ نے کوئی ذمہ داری بھی نہیں لی، آپ کے ساتھ کوئی نیگیٹیوٹی بھی اٹیچ نہیں ہو رہی اور آپ سب کچھ کرتے بھی پھر رہے ہیں. تو اگر تو کسی شوق کی وجہ سے کیا جائے نا، لوگ کہتے ہیں عیاشی اور یہ وہ، تو اگر تو پرپز یہ ہے تو پھر تو وہ دوسرے طریقوں سے زیادہ بہتر طریقے سے ہو سکتی ہے. پاکستان کے باہر بھی ہم جاتے ہیں، پاکستان کے اندر بھی ظاہر ایک فالوئنگ ہے، اس میں سے بہت سارے امکانات ایسے نکالے جا سکتے ہیں. یہ تو رسپانسبلٹی ہے اور وہ رسپانسبلٹی لینے کی وجوہات تھیں. یعنی اگر آپ نے صرف عیاشی کے لیے اور کسی خوشی کے لیے کرنا ہے کہ جی بلے بلے جی میں نے، تو پھر تو آپ کیوں ایک ذمہ داری لیں. ایک چھت کے نیچے 2 بیویوں کو رکھنا آپ کا ایکسپیرینس کیسا تھا؟ مطلب کہ ایک وہ رہنا ان کی بھی وہ بھی بڑی خوشی سے رہ رہی ہیں. تو ہاں وہ ان کا اپنا فیصلہ ہے. تو وہ کیسا آپ کے لیے کیسا ایکسپیرینس تھا کہ آپ کے ایک ہی چھت کے نیچے آپ کے 2 ازدواجی رشتے میں گیپس ہوتے ہیں، کچھ وہ فل ہو گئے ہیں فیملی کے اندر. اور بہلاج بھی بڑا اچھا سیٹل ہوگا کیونکہ ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ عروسہ کے ساتھ بہت زیادہ گھومتی ہیں. اچھا لوگوں کو بس اوقات بہت عجیب چیزیں لگ رہی ہوتی ہیں، لیکن آپ جب کہتے ہیں کسی کے جوتے میں پاؤں رکھ کے دیکھتے ہیں تو پھر شاید. اب اختتام کی طرف چل رہے ہیں. میں نے کہا کہ ایک سنگل یہ پوچھتے ہیں اور کچھ جو گھریلو خواتین ہیں وہ پتہ ہی کہتی ہیں کہ اقرار کی اپنی کسی فیملی ممبر کے ساتھ کوئی دوسرے یا تیسرے نکاح میں ہوتی ہیں، اس کو کیا پتہ ہو کہ عورت کا کیا دکھ درد ہوتا ہے. اور ایون کہ ہماری بہت سی جو بھابیاں ہیں
ان کے جب انٹرویوز ہوتے ہیں تو ان کے تھمبنیل پہ کچھ ایسا لکھ دیتے ہیں کہ نا وہ ایموشنل اٹیچمنٹ کا کہ جی یہ دیکھیں اقرار کی مسز نے کیا کہہ دیا. I can completely understand کہ جو خواتین تنقید کرتی ہیں وہ آؤٹ آف انسیکیورٹیز جو آلریڈی ہماری خواتین کو ویسے ہی ہوتی ہیں, فون چیک کر رہے ہوتے ہیں کہیں اور بات نہ کرے, کہیں اور دیکھیں نہیں اینڈ آل دیٹ, تو وہ ان کی جو جینون ان کی انسیکیورٹیز ہیں تو مجھے بالکل سمجھ میں آتی ہیں. لیکن یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ میں کوئی گاؤں کا وڈیرا نہیں ہوں, میں کوئی جو ہے نا سردار نہیں ہوں کہ جس نے زبردستی 3 عورتوں کو قید کر کے رکھ لیا ہے. وہ تمام عورتیں پڑھی لکھی ہیں, ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے جس نے ماسٹرز سے کم کیا ہوا ہو, ان میں سے کوئی نہیں ہے کہ جس کی سوشل میڈیا پریزنس نہ ہو, ان میں سے کوئی نہیں ہے جو خود اپنے, یعنی کوئی ایسا نہیں کہ پیسے کے بلبوتے پہ میں نے, یہ سب وہ ہیں جو اپنی زندگی خود گزار سکتی ہیں, گزار رہی تھیں. کسی نے اینی کے اپنے بزنسز ہیں, فرح کے اپنے کام ہیں, روسا کے اپنی, تو یہ ایسا نہیں ہے کہ میں نے کچھ زبردستی باندھ کے کسی کو کر دیا. تو آپ سوچئے کہ اگر سب سمجھدار ہیں, سب انڈیپینڈنٹ ہیں, سب کی اپنی ایک وائس ہے, تو وہ ظاہر ہے یہ بھی لوگوں کا پیار کرنے کا طریقہ ہوتا ہے, لوگ آپ سے پیار کرتے ہیں وہ اس لیے وہ ہوتے ہیں, دیٹ از وائی وہ بات کرتے ہیں. اچھا, آپ نے منصور بھائی کی پوڈ کاسٹ میں جو ذکر کیا تھا کہ ایک شوبز کی بھی تھیں, وہ بھی ہنسی خوشی چاہ رہی تھیں اور وہ چوتھی تھی, دیکھیں تیسرا ہی تھا معاملہ کہ وہ ہو چکا ہوا. نہیں تیسرا پھر ہو گیا نا, وہ تو ابھی ہوا نا, وہ تو پہلے. اچھا وہ آپ نے مس کرا دی تھی, ورنہ 4 ہو گئی نہیں, ورنہ آپ کا شرعی پہلو کمپلیٹ ہو جانا تھا. وہ تو یہ تھا کہ وینیو ڈیسائیڈ ہو چکا تھا اور وہ شوبز سے تھی, ورنہ تو اس طرح یعنی قصے تو بہت سارے ہوں گے نا. یہ مارننگ شو تو نہیں کرتی تھی؟ نہیں, بس جانے دیجیے. اچھا, کیونکہ مجھے بھی کچھ نہ کچھ پتا, مطلب کہ اگر وہ ہو جاتی تو پھر آپ کی 4 ہو جانی تھی, پھر 4 ہو جانی تھی, پھر یہ فیصلہ ہوتا, مطلب لیکن شرعی بریکٹ پوری ہو جانی تھی. آپ شرعی بریکٹ پورے کرنے کے خواہ ہیں؟ دیکھیں میں وہی کہہ رہا ہوں, میں نے تو پہلا بھی سوچ کے دوسرا بھی یہ نہیں کیا کہ میں نے کرنا ہے, میری زندگی کا مقصد ہے 3 سب کچھ بغیر سوچے ہو رہا ہے, ہو گیا نا اب تو. لیکن یہ لیکن شاید اب فل سٹاپ لگ رہا ہے کہ ڈیفینیٹلی میں عمر کے اس حصے میں ہوں کہ جہاں ذرا بچے کی بارے میں ہم جب بھی سوچتے ہیں, میں لٹرلی میں کسی بھی اچھی لڑکی کو اگر گزرتی ہے انٹرنیٹ پر یا ریل میں کسی میں, میرے ذہن میں پہلا جاتا ہے ذہن میں honestly کہ یار اب تو اس کے لیے کتنی کیوٹ ہے, کتنی اچھی ہے, پہلاج کے لیے اس طرح کی بچی ہونی. مطلب کہ اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ کافی حد تک. اچھا, فہد بھائی کی پروگرام میں جو بھی جاتا ہے اس کی دوسری شادی ہو جاتی ہے, یہ سوشل میڈیا میں چل رہا تھا. تو آپ کی تو ماشاءاللہ پہلے بھی ہیں 3, آپ بھی حال ہی میں گئے ہوئے تھے میرے خیال ہے, آپ رمضان میں تھے, ہر سال جاتے ہیں. تو آپ کس چکر میں جا رہے ہیں؟ یہ بات ٹھیک ہے جی, آئندہ میں نہیں آؤں گا. نہیں ویسے یہ کیسے نکل پڑی بات کہ سب کیا ایک شعیب بھائی کے علاوہ کوئی اور ایگزامپل, ایک آدھ اور بھی کچھ تھا شاید, وہ اجرائے مذاق لوگ, لیکن بہت سارے جن کی نہیں ہوتی. بدامی صاحب جا رہے ہیں, نہیں ہوئی ان کی. ہمایوں بھائی جاتے ہیں, ہمایوں سید صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ کون کون لوگ جو ہیں جاتے ہیں, ان کی بھی نہیں ہوئی. ہمارے جو دوسرے بھائی ہیں بہت سارے لوگ ہیں جو جاتے ہیں, نہیں ہوئی. یہ بتا رہے ہیں کہ کون کون جو ہیں فہد بھائی کے پروگرام میں جا رہے ہیں, یہ سوچ کے کہ شاید یہاں پہ ایک دوسری شادی ہو جاتی ہے. کسی سے سیلری پوچھنی تو نہیں چاہیے, لیکن بہت سے اسٹوڈنٹس دیکھ رہے ہوں گے موٹیویشن کے لیے, کچھ آپ بتا سکتے کہاں تک مجھے بھی پتا لگے؟ میرا یہ خیال ہے, میں پہلے اس پہ بتا چکا ہوں کہ جب میں اقرار الحسن بنوں گا تو میں کتنے چارج کروں گا. لیکن اچھی سیلریز ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے جو ٹاپ کے آپ کہہ سکتے ہیں نا, جن کو آپ سیلری والے لوگ, ان کی تنخواہیں 40-50 لاکھ سے شروع ہو کے 80 لاکھ 1 کروڑ 1.25 کروڑ تک. آپ کی اسی بریکٹ میں اللہ نے چلے ماشاءاللہ ان لوگوں میں خود کو شمار نہیں کرتا ٹاپ کے لوگوں میں, لیکن اللہ نے ٹاپ کے 3-4 لوگوں میں میرا شمار ہوتا ہے. بہرحال اللہ پاک اس میں مزید برکت عطا فرمائے. تھینک یو سو مچ اقرار بھائی.